سب سے پہلے بات کرتے ہیں کرکٹ کی۔ بنگلہ دیش کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میں بھی پاکستان کی بیٹنگ دغا دی گئی ہے۔ بنگلہ دیشی بالرز کے سامنے قومی بیٹرز نے پھر گھٹنے ٹیک دیے۔ بابر اعظم، کپتان شان مسعود سب نے غیر ذمہ داری کی حدیں پار کر دی۔ سائم ایوب اور سعود شکیل نے بھی مایوس کیا۔ چوتھے روز کھانے کے وقفے تک پاکستان کے 117 کے سکور پر 6 کھلاڑی آؤٹ، بنگلہ دیش پر 129 رنز کی مجموعی برتری حاصل ہو گئی۔ پاکستان کی بیٹنگ کا وہی پرانا حال، ذرا دباؤ کیا آیا، بیٹرز کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ عبداللہ شفیق نے رنز نہ بنانے کی قسم کھا لی، ایک بار پھر سنگل ڈیجٹ میں چلتے بنے۔ سائم ایوب کا پھر ناتجربہ کاری کا مظاہرہ، 20 رنز پر مڈ آف پر کیچ دے بیٹھے۔ کپتان شان مسعود کی بھی خیر ذمہ داری، 28 رنز پر وکٹوں کے پیچھے کیچ تھمایا۔ بابر اعظم مسلسل 16ویں اننگز میں 50 کے بغیر آؤٹ، دوسرے اننگز میں 11 رنز ہی بنا سکے۔ سعود شکیل بھی دوسرے ٹیسٹ میں آف کلر، 2 ہی رنز بنا کر ٹیم کو بیچ منجھدار میں چھوڑ گئے۔ بنگلہ دیش کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میں بھی پاکستان کی بیٹنگ لائن دغا دے گئی۔ بنگلہ دیشی بالرز کے سامنے قومی بیٹرز نے پھر سے گھٹنے ٹیک دیے۔ بابر اعظم، کپتان شان مسعود سب نے غیر ذمہ داری کی حد کر دی ہے۔ سائم ایوب اور سعود شکیل نے بھی مایوس کیا۔ چوتھے روز کھانے کے وقفے تک پاکستان کے 117 کے سکور پر 6 کھلاڑی آؤٹ، بنگلہ دیش پر 129 رنز کی مجموعی برتری حاصل ہو گئی۔ بالکل، آج ایکسپیکٹیشنز یہ تھی کہ شاید پاکستان 200 تک کرنے میں جو اپر بیٹنگ آرڈر ہے وہ ہمارے ساتھ ہوگی، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ اب اس وقت آغا اور رضوان کے اوپر تمام تر ذمہ داریاں آ گئی ہیں۔ کیا وہ پاکستان کو 200 کا ہنسا عبور کروا دیں گے؟ اور اگر ایسا ہوگا تو کیا پاکستان اسے ڈیفینڈ کر پائیں گے؟ کیا صورتحال نظر آتی ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ کرکٹ اینالسٹ فواد مصطفیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فواد صاحب، آپ سے تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی تھی، آپ یہ کہہ رہے تھے کہ 200 بھی اگر بناتے ہیں تو مشکل ہوگا بنگلہ دیش کے لیے، لیکن اگر وکٹیں ہی گرتی چلی جائے گی تو 200 تک بھی کیسے پہنچیں گے؟ دیکھیے، یہ جو وکٹ ہے آخری سلمان علی آغا اور رضوان جو کھیل رہے ہیں، ان پہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے۔ 200 پہ مشکل ہوگا اس صورت میں کہ اگر ہم اچھی گیندیں کریں گے۔ آپ دیکھیں پچھلی اننگز میں بھی ہوا یہ کہ جیسے ہی 1 گھنٹہ گزرا اس کے بعد بالرز کو زیادہ مدد نہیں ملی اور ہمارے اسپنرز نے بھی اس طرح کی گیندیں نہیں کی۔ تو اب دیکھ رہے ہیں کہ پہلے تو 200 رنز کی لیڈ لیں، اس کے بعد پھر ہم کس طرح سے بولنگ کرتے ہیں اور کس طرح سے فیلڈنگ ہمیں سپورٹ کرتی ہے۔ لیکن اس وقت جو پوزیشن ہے، بنگلہ دیش ایک بڑی اچھی پوزیشن میں ہے کہ وہ 2-0 یہ سیریز جیت جائے، اس وقت جو نظر آ رہا ہے۔ لیکن سیشن بائی سیشن ٹیسٹ کرکٹ ہم نے دیکھا ہے کہ چینج ہوتی رہتی ہے۔ کل جو مجھے لگتا ہے وہ جو 26 پہ 6 تھے، جہاں پر ہم ایک اس پوزیشن میں تھے کہ آج شاید میچ ہم ختم بھی کر دیتے، وہ ہم نے جو وقت مس کیا، اور اس وقت جو ہماری کپتانی بولنگ ہر لحاظ سے جو تھوڑی بہت کمزوری رہی، وہ وجہ بنی کہ جو آج ہم اس سچویشن میں ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن فواد صاحب مجھے ایسا لگتا ہے کہ آبویسلی کل جو ہوا ایک گیم پلے کر دیا تھا ہمارے بالرز نے، جس طرح سے کنٹین کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے 26 رنز پر بنگلہ دیشی بیٹرز کو۔ اس کے بعد تھوڑی تو ذمہ داری تھی پاکستانی بیٹرز کی بھی کہ وہ جب کل جب بیٹ کرنے آئے تو ارلی وکٹس نہیں جاتی، تھوڑی کیئرفل شاٹس رہتی۔ دوسری جانب ہمیں یہ پتہ ہے کہ نہ ہمارے پاس ابرار اس طرح سے بالنگ کر پا رہے ہیں، بہت بڑے گیپ کے بعد آئے ہیں۔ دیکھیے سعدیہ، ہم نے پہلے میچ میں بھی غلطی کی تھی، اور سب سے بڑی غلطی یہ کی تھی کہ ہم نے اپنی ٹیم میں نعمان کو رکھا ہی نہیں۔ یہاں پر فنگر اسپنر جو ہے وہ بہت زیادہ فرق ڈالتا ہے۔ نو ڈاؤٹ ابرار ٹیم کے ساتھ تھا، ہم سارے بھی یہی بات کر رہے تھے کہ انہیں چانس دینا چاہیے، لیکن ہمارے پاس دوسرا آپشن ہی موجود نہیں تھا۔ جب ایک ہی اسپنر آپ کے پاس ہے تو آپ اسی کے ساتھ جائیں گے۔ پھر غلطی یہ ہوئی کہ سلمان علی آغا سے پہلے ٹیسٹ میچ میں آپ نے اتنی بولنگ کرا لی اور کل آپ نے بال ہی نہیں کرائی، تو غلطیاں تو ہوئی، ورنہ 26 پہ 6 آؤٹ ہونے کے بعد مطلب بہت ہی ریئرلی ہسٹری میں ہو کہ جی آپ جا کے 260 رن کروا دیں، تو غلطیاں تو ہوئی ہیں نا۔ دوسرا ساتھ ساتھ یہ کہ ہماری بیٹنگ بالنگ فیلڈنگ ہر طرح سے ایکسپوز ہو گئی ہے اس سیریز میں۔ اگلی آنے والی سیریز آپ کی انگلینڈ میں ہے، تو اب آپ یہاں پر ہم مطلب صرف پینک والا بٹن جو ہے وہ ایک طرح سے دب گیا ہے، اور آپ اسی قسم کی صورتحال ہے۔ آپ خوف دیکھ رہی ہیں پلیئرز کے شکلوں پہ، چہروں پر خوف نظر آ رہا ہے، لگ ایسا رہا ہے کہ ٹیم پینک کر گئی ہے، ایموشنز کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں۔ بہت شکریہ فواد، آپ ہمیں آج کے میچ کے حوالے سے بتا رہے تھے۔